الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کر آقا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ کی عدد پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی ہماری کہانی ہے، جو بھی ہے یہ سب ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے آقا کا نام لیا بس یہی ہماری زندگانی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک کلام آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ نے بڑے ہی حسن انداز کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی تعریف کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی تعریف کی۔ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور تجلی ذات جلوہ کا رخسار احمد میں حسین ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا۔ مل کے کہتے سبحان اللہ۔ حسین ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا، اور ابو بکر و عمر حضرت عثمان و علی، بڑا پیارا جملہ ہے کہ ابو بکر و عمر حضرت عثمان و علی کوئی ہم مرتبہ ان خاصان خدا کا ہو نہیں سکتا۔ اور چڑھایا جن کو کاندھے پر اکثر مصطفیٰ نے، چڑھایا جن کو کاندھے پر اکثر مصطفیٰ نے، کوئی مثل شبر و شبیر ہو نہیں سکتا۔ اور اگلا جملہ بڑا ہی اعلیٰ جملہ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی عالم و زاہد متقی ہو زمانے میں، کوئی عالم و زاہد متقی ہو زمانے میں، مگر آل مصطفیٰ کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل مصطفیٰ کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آج کی یہ ببرکت روحانی پرکیف پراور محفل پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حضور پیر سید مظہر حسین اظہر شاہ صاحب آپ کی زوجہ محترمہ کو احصال ثواب کرنے کے لیے، اور صد قابل احترام عزت مآب جناب چوہدری شوکت علی صاحب ان کے والدین کو احصال ثواب کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس بزم کو، اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، خالق کائنات ان کی مغفرت فرمائے۔ تو سامعین محترم، چند منٹ والدین کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں ان کو عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان اولادوں کو اپنے والدین کے لیے احصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ، والدین ہی تمہاری جنت ہے اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا کس طرح کہ والدین ہی ہماری جنت اور والدین ہی ہمارے لیے دوزخ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے والدین کی عزت کرو گے، اپنے والدین کا احترام کرو گے، اپنے والدین کا کہنا مانو گے، اپنے والدین سے محبت کرو گے، اپنے والدین کی عزت کرو گے، اس عزت کرنے کی وجہ سے، احترام کرنے کی وجہ سے، اپنے والدین کو مقام دینے کی وجہ سے رب کائنات تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رب کائنات تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر تم اپنے والدین کی عزت نہیں کرو گے، اپنے والدین کا احترام نہیں کرو گے، اپنے والدین سے محبت نہیں کرو گے، تو پھر خالق کائنات تمہیں جہنم عطا کرے گا۔ تو سامعین محترم، والدین ہی ہمارے لیے جنت ہے اور والدین ہی ہمارے لیے دوزخ ہے۔ اگر والدین کی عزت کریں گے تو خالق کائنات جنت عطا فرمائیں گے، اگر والدین کی عزت نہیں کریں گے تو خالق کائنات ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامعین محترم سنیں کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، رب کائنات نے والدین کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، رب کائنات ایک مقبول حج کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم جائیں حج کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگائیں، خود بھی وہاں پر جائیں، اپنا کاروبار چھوڑ کر جائیں، اللہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرما دیا کہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گے تو رب کائنات ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر کوئی آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اس کو رب کائنات 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، والدین بہت بڑی نعمت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ رب کائنات نے والدین کو بھی رب کہا، والدین کو بھی رب کہا ہے۔ فرمایا رب کائنات نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو تم نے اپنے والدین کے لیے کس طرح دعا کرنی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، تم نے اس طرح دعا کرنی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے والدین پر اس طرح کرم فرما، اس طرح رحم فرما، کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو سامعین محترم، والدین بہت بڑی نعمت ہے، خالق کائنات کا بہت بڑا انعام ہے جو رب کائنات نے ہم پر کیا ہے۔ جن کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کی عزت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی قبر پر جائیں اور وہاں پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ آخری حدیث مبارکہ میں اپنے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تو سامعین محترم، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے گا، اگر کسی کو دنیا میں مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، اس سے جا کر پوچھے اتنا مقام، اتنا مرتبہ، اتنی عزت تجھے کیسے ملی، تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ملی۔ تو سامعین محترم، ان والدین کی وجہ سے ہی رب کائنات انسان کو عزت عطا فرماتی ہے، مقام عطا فرماتی ہے۔ اگر والدین کسی کے ساتھ ناراض ہو جائے تو پھر رب کائنات اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتے، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، جو کچھ بھی انسان رب کائنات کی بارگاہ میں نیک عمل کرتا رہے، خالق کائنات اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں فرماتے جب تک اس انسان کے والدین اس سے راضی نہیں ہوتے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھی جاتے تھے۔
روزے بھی آپ رکھتے تھے، صدقہ و خیرات سب کچھ کرتے تھے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول کا اتنا مقام ہے، اگر ہم دن رات عبادت کرتے رہے، ہر لمحہ عبادت کرتے رہے، تو وہ صحابی رسول جس گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں اور اس گھوڑے کے پاؤں کو جو مٹی چکی ہے، ہم اس مٹی کی عزت کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی رسول اتنا مقام ہے جن کے لیے خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا کہ یہ رب سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے۔ آپ سنیے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آخری وقت ہے، نزاع کا عالم ہے، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو سامعین محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، جناب علقمہ آپ کے غلام ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ سفر و حجر میں رہنے والے ہیں، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ تو پیارے آقا نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس بلایا۔ کیا حکم دیا؟ میرے پاس بلائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضعف کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، بڑی ہونے کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں خود تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضرت علقمہ کے پاس جاتے ہیں، ان کی والدہ کو بلایا گیا، تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض تو نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اسی وجہ سے علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرا صحابی تو ہے، میرا صحابی ہے، لیکن اس کی والدہ ناراض ہے جس کی وجہ سے علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ سے پیارے آقا نے فرمایا آپ ایسے کریں، اس کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو پیارے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ ایسے کرو کہ لکڑیاں کو اکٹھا کرو اور آگ جلاؤ۔ حضرت علقمہ کی والدہ، دیکھیں والدین کا دل اولاد کے لیے کتنا نرم ہوتا ہے، والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ تو سامعین محترم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کروا رہے ہو، آگ کیوں جلوا رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں گی، آگ جلائی جائے گی اور اس آگ کے اندر علقمہ کو رکھا جائے گا اور علقمہ کو جلا دیا جائے گا۔ جب پیارے آقا یہ الفاظ فرماتے ہیں تو حضرت علقمہ کی جو والدہ ہے وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، ایک آہ ان کی زبان سے نکلتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر والدہ نے معاف کیا، ادھر حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ذرا سوچیں کہ ادھر صحابی رسول ہے، ان سے والدہ ناراض ہے اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو گئے تو ذرا سوچیں کہ رب کائنات ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو رب کائنات انسان سے راضی ہو جاتا ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو رب کائنات انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جن کے والدین ہیں وہ اپنے والدین کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو کچھ وقت دیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کی قبر پر جائیں اور وہاں پر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے تو ان کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، گھوڑے سے اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، نیچے اترے اور ایک کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، دو حصے کر کے ان قبر والوں کے اوپر رکھ دیے۔ دو قبروں والے تھے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان کے اوپر رکھ دیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے یہ ٹہنیاں کیوں رکھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اس وقت تک رب کائنات ان کے عذاب میں تخفیف فرماتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ کمی کرتے رہیں گے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک ٹہنی کو قبر کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس کی برکت کی وجہ سے، اس کا ذکر کرنے کی وجہ سے رب کائنات قبر والوں کے عذاب میں کمی فرما دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر حافظ قرآن اپنی والدہ کی قبر پر جائے، اپنے باپ کی قبر پر جائے، کوئی انسان اپنے والدین کی قبر پر جا کر کھڑا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو کیا رب کائنات اپنی رحمتوں کا نزول نہیں فرمائیں گے؟ خالق کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات قبلہ حضور پیر سید مظہر حسین اظہر شاہ صاحب، آپ کی زوجہ محترمہ، ان کو جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور ان کے صدقے، کیونکہ وہ سید زادی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شہزادی ہیں، ان کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور خالق کائنات چوہدری شوکت صاحب، ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، اور جن جن دوستوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، رب کائنات ان کے لیے صالح ثواب کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے الفاظ کہے خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اگر کوئی کمی پیشی ہے تو رب کائنات مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔